اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری رحمان کی ایک شاخ ہے، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رشتہ داری، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، اسے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا، اس کی رحمت اس پر سایہ کرے گی، اور اس کے برعکس جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑے گا، ان سے بدسلوکی کرے گا، ان کے حقوق ادا کرنے سے غفلت برتے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا جائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و تقرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ سورہ روم آیت 38۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پس اے مومن، رشتہ داروں کو اس کا حق دے، مسکین و مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ حاصل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسب کی اتنی تعلیم حاصل کر لو جس سے اپنے رشتہ داروں سے مل سکو، کیونکہ صلح رحمی سے اپنے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، موت پیچھے ہٹتی ہے، یعنی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اس بات کو یوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اس دولت میں دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے جس کو انسان اس نیت سے حاصل نہیں کرتا کہ اس کے ذریعے سے اپنی مذہب اور اپنی شرافت کو بچائے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ اس مختصر سے فرقے میں 3 ایسی باتوں کا حکم دیا گیا ہے جس پر پورے معاشرے کی دوستی کا انحصار ہے۔ پہلی چیز عدل ہے، دوسری احسان ہے، تیسری صلح رحمی ہے، جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، غم اور خوشی میں ان کا شریک حال ہو، اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑیں۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اس کے خاندان میں ان کے اپنے بھائی بہن روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں۔ شریعت خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے، اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کریمہ میں اور مختلف آیات کریمہ میں ہمارے سامنے اللہ رب العالمین لے آتا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحد شخص اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنبھال لے، جس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی اور بلندی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اس طریقہ کار کو اپنانے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں جو شخص پہل کرے گا، جو معاشرہ پہل کرے گا، وہاں یہ تمام باتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہوئی عملاً نظر آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، ان کا صحیح حق پہچاننے اور اپنے مال میں سے اس رمضان کے مہینے میں ان تک پہنچنے اور اس رمضان سے بہترین ٹریننگ حاصل کرنے والے ہم کو بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔